السلام علیکم، میں ہوں فضل الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ شام کے 6 بجے ہیں اور اس وقت میں اپنے کھیت اور دیہات میں آیا ہوں وزٹ پہ۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ میرے ارد گرد آپ کو نظر آ رہا ہوگا بیک گراؤنڈ میں کہ کھیت اور گندم فصل اس وقت بہت زبردست ہے۔ مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں، پنجاب میں، تقریباً ہر علاقے میں ابھی گندم بہت زبردست ہے۔ اس بار اللہ نے بارشوں سے اور ہواؤں سے بچایا ہوا ہے۔ کل بھی پچھلے ٹائم ہوا کافی چلتی رہی ہے، آج دوپہر کو بھی کافی ہوا چلتی رہی ہے، لیکن کسان عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابھی تک جنہوں نے پانی لگانا ہے ابھی تک انہوں نے نہیں لگایا، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ ویسے بھی محکمہ موسمیات سے ان دنوں میں آگاہی لازمی لینی چاہیے، کیونکہ یہ کسان کے فائدے کے لیے ضروری ہے۔ میں جب یہاں پہ آیا ہوں تو یہاں پر آپ کو پتہ ہے کھیت ہے، ہریالی ہے، گندم ہے، پرسکون ماحول ہے، اور ارد گرد سب سے خوبصورت چیز کہ ارد گرد جو مساجد ہیں، مساجد میں نعتیں پڑھ رہے ہیں لوگ، اللہ کا ورد کر رہے ہیں۔ اب تو میں جب یہاں پہ آیا ہوں تو یہاں پر مجھے کافی ساؤنڈ سننے کو ملا۔ آج میں بہت خوش ہوں کہ ایک ایسی جگہ پر میں کھڑا تھا، وہاں پر ساؤنڈ، ویسے تو پرندے چہچہاتے رہتے ہیں، لیکن ایک خاص ساؤنڈ ان دنوں میں ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے بٹیر کا، جو بٹیر کو سمجھتے ہیں۔ تو میں کھڑا تھا اور ساتھ ہی فصل میں بٹیر نے بولنا شروع کر دیا۔ تو ابھی میں آپ کو ایک بھائی بٹیر پکڑنے والا گھوم رہا ہے اور اس نے اپنے موبائل میں ایک فیمیل کی جو ہے وہ ساؤنڈ انہوں نے انسٹال کیا ہوا ہے، ریکارڈنگ کی ہوئی ہے۔ وہ جب چلاتے ہیں تو جدھر نر بٹیر ہوتا ہے وہ پھر آواز دیتا ہے کہ میں ادھر ہوں، پھر شکاری اس کا پیچھا کرتا ہے۔ تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہ سامنے آپ کو بندہ نظر آ رہا ہوگا، اس کے پاس جال بھی شاید ہوگی، اور میں ادھر کھڑا تھا، وہ فیمیل کی آواز دے رہا تھا، فیمیل کی، اور اس میں سے ادھر تک مجھے آواز آ رہی تھی۔ تو ہر چیز اپنی زبان سمجھتی ہے، جیسے ہم انسانوں کی سمجھتے ہیں، پرندے پرندوں کی سمجھتے ہیں، جانور جانوروں کی سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہر چیز میں حکمت رکھی ہوئی ہے، اور یہ جو جاندار چیزیں ہیں، جاندار تو یہ پودے بھی، پیڑ پودے بھی ہیں، اور یہ جب ہوا آتی ہے تو لہراتے ہیں، تو میرے خیال میں کبھی ہم نے محسوس نہیں کیا، یہ بھی ایک دوسرے کی آواز کو پہچانتے ہیں۔ تو ان دنوں میں شکاری کافی گھوم رہے ہیں۔ میں کل بھی جب ادھر آیا تھا، میں 2-3 دن سے چھٹی پر ہوں، اور جب میں ادھر آیا ہوں تو کھیتوں میں نے دیکھا ہے کافی جگہ پہ شکاری پھر رہے ہوتے ہیں، شکار کرنے والے۔ تو وہ پھر پکڑتے ہیں، وہ پھر پورا سال رکھتے ہیں، ان کو دانہ پانی دیتے رہتے ہیں، پھر وہ آواز لگاتے ہیں، تو ایک بہت خوبصورت سی، ایک عجیب سی آواز ہوتی ہے۔ تو میں جب ادھر کھڑا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ اتنی دور سے آواز دے رہا تھا، اور میں کچھ دیر پہلے جب پیچھے کھڑا تھا ادھر اس سائڈ پہ تو بٹیر کی آواز آ رہی تھی، لیکن میں نے اس کو بتایا نہیں ہے کہ ادھر بٹیر ہے، لیکن شوق ہے جیسے تیتر لوگ رکھتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ شوق اتنا قابل دید نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ شوق ایسا ہونا چاہیے جو بندہ خود کرے، مال ڈنگر کا، جس میں پرافٹ ہو، ایسا شوق کرنا چاہیے۔ لیکن پھر بھی ایسے لوگ ہیں، میں نے کئی ایسے مالدار لوگ دیکھے ہیں، پیسے والے دیکھے ہیں، بزنس مین دیکھے ہیں جو ایسی شوق رکھتے ہیں۔ تو میں اس وقت یہاں پہ آیا ہوں اور بڑا پرسکون سا ماحول ہے، یقین مانیں کسی جنت سے کم نہیں ہے۔ اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا درختوں میں، آپ ذرا غور سے دیکھیں نا تو درختوں کے اندر ڈھلتا سورج شام، اور ارد گرد آپ کو نظر آ رہا ہوگا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں اس وقت اکثر وزٹ پہ آتا ہوں تو یہاں پر جتنے بھی فصل ہیں، جتنی بھی یہ پرسکون خاموشی ہے، اس کو محسوس کرتا ہوں اور یہاں پہ اپنا وقت گزارتا ہوں۔ تو باقی آپ لوگ ویڈیو میری کہاں کہاں سے دیکھتے ہو، میں ولاگنگ کرتا ہوں، اپنے خیالات کا اظہار آپ دوستوں سے کرتا ہوں۔ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں کمنٹس باکس میں ضرور اظہار کیا کریں، تاکہ مجھے اس سے فائدہ ہو، اور سپورٹ لازمی کیا کریں، چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اچھی باتیں کرتا ہوں تو
چینل کو سبسکرائب کریں۔ باقی یہ پلاٹ پڑا ہوا ہے، اس میں پچھلی دفعہ جب میں آیا تھا تو یہاں پر نا ایک گڈریا، کیونکہ میں اردو زبان میں ولاگنگ کر رہا ہوں، تو گڈریا بھیڑیں چرانے والا نا یہاں پر بیٹھا ہوا تھا بھیڑیں چھوڑ کے۔ یعنی کہ نہیں ہے چیز نکمی، کوئی زمانہ میں کوئی برا نہیں ہے قدرت کے کارخانہ میں، قدرت کے کارخانہ میں کوئی برا نہیں ہے۔ اللہ نے جو چیز یہاں پر پیدا کی ہے نا وہ بنا مقصد کے نہیں کی ہے۔ ہم بہت ظالم ہو گئے ہیں کہ ہم جانوروں سے، پرندوں سے، درختوں سے، ان چیزوں سے محبت نہیں کرتے۔ ہم نے ان چیزوں کا حساب بھی دینا ہے۔ تو اس لیے دیہات کی جو زندگی ہے وہ مجھے شہر سے زیادہ خوبصورت، افضل اور پیاری لگتی ہے۔ میں تنہائی پسند کرتا ہوں، جب ادھر آتا ہوں تو ایک قدرتی طور پہ ایک ایسا سکون ملتا ہے کہ یہاں پہ میں 2، 2.5، 3 کلومیٹر پیدل چلا ہوں۔ تو پیدل چلنا صحت ہے، دل کرتا ہے کہ آگے کی طرف چلا جاؤں، آگے کی طرف چلا جاؤں، آگے کی طرف چلا جاؤں، یعنی کہ اتنا میرا دل کرتا ہے۔ اور اس سے ہماری فٹنس بھی رہتی ہے، اس سے ہماری جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی کنٹرول ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں جو ہے نا ہماری کنٹرول ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قدرتی جو بیوٹی ہے نا یہ ہمارے لیے اللہ پاک نے کیسی رکھی ہوئی ہے۔ دیکھو زمین ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر اللہ پاک نے اتنا خزانہ رکھا ہوا ہے، پانی اس کے اندر ہے، تیل، گیس، لوہا، پتہ نہیں لکڑی۔ دیکھیں نا جو بھی چیز اگتی ہے زمین کے اوپر اگتی ہے، ظاہری بات ہے زمین اس کو پالتی ہے۔ تو زمین کے نیچے اللہ نے اتنے خزانے رکھے ہوئے ہیں، آسمان میں کتنے رکھے ہوئے ہیں، چاند، ستارے، پتہ نہیں کیا کچھ۔ تو یہ ایک خوبصورتی ہے، یہ خوبصورتی ضائع نہیں کیا کریں، اس کو محسوس کیا کریں۔ اور آخر میں ویڈیو میں کہ جو ینگ جنریشن ان کے لیے ایک چھوٹا سا میسج کہ جو نشہ ہے آج کل عام ہے اس سے پرہیز کریں۔ یہ سگریٹ، چرس، یہ برے کام یہ انسان کی صحت کو خراب کرتے ہیں، آپ ایسے کام کیا کریں۔ یہ تھی میری آج تک کی ویڈیو، انشاءاللہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔